آج جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم جشن عید میلاد النبی منا رہے ہیں تو کچھ لوگوں کو یہ تکلیف ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اسلام میں صرف دو عیدیں ہیں، آپ یہ تیسری عید کہاں سے نکال لائے ہیں؟ تو میں انہیں جواب دینا چاہتا ہوں، اسلام میں یہ دو عیدیں نہیں ہیں، اسلام میں عیدیں بے شمار ہیں۔ مثال کے طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جمعہ کے دن کو عید فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ فرماتے ہیں ان ھذا یوم عید جعلہ اللہ للمسلمین، ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جمعہ کے دن کو مسلمانوں کے لیے عید بنایا۔ تو اب ایک سال میں 52 جمعے آتے ہیں، تو یہ 52 عیدیں تو صرف جمعہ کی ہوئی۔ اور پھر اس کے علاوہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سوال پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جمعہ کے دن کو فضیلت والا کیوں کہا گیا، اسے کیوں اتنی زیادہ فضیلت دی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اس دن اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا فرمایا تھا، جس وجہ سے اس کو فضیلت دی گئی ہے اور اس کو عید کا دن کہا گیا۔ تو یار، جس دن حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہو وہ دن فضیلت والا، اس دن کو عید بھی کہا گیا۔ اور جس دن سید الانبیاء، خاتم الانبیاء، خاتم المرسلین پیدا ہوں، اس دنیا میں آئے ہوں، ان کی ولادت ہوئی ہو، اگر ہم خوشی سے، شرعی طور پہ نہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ شریعت جو ہے وہ اس دن کو عید کہتی ہے، نہیں، خوشی سے اگر ہم اس کو عید کہہ دیتے ہیں تو اس میں کیا حرج ہے؟ اس کے بعد یوم عرفہ کو بھی عید کا دن کہا گیا۔ جب یہودیوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہا کہ اے فاروق، یہ جو آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اگر یہ آیت ہمارے اوپر نازل ہوتی، ہمارے ہاں نازل ہوتی، تو ہم اس دن کو عید کے طور پہ مناتے جس دن یہ آیت نازل ہوتی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا خوب جواب دیا۔ آپ نے فرمایا کہ جس دن یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں تھے، یعنی اس دن یوم عرفہ تھا، عرفہ کا دن تھا، تو یہ ہماری عید کا دن ہے۔ اور پھر دوسرا وہ جمعے کا دن تھا، ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں تھے اور پھر وہ جمعہ کا دن تھا۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودیوں کو یہ فرمایا کہ اس دن ہماری دو عیدیں تھیں، یعنی جس دن قرآن پاک کی ایک آیت نازل ہوئی اس دن کو عید کہا گیا، اور جس دن صاحب قرآن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اگر اس دن کو عید کہا جاتا ہے خوشی سے، شرعی طور پہ نہیں، خوشی سے کہا جاتا ہے، تو اس میں کیا حرج ہے؟ اس کے بعد جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا مانگی، قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، کہ اے اللہ ہمارے اوپر آسمان سے دسترخوان نازل فرما، تاکہ یہ دن، جس دن وہ آسمان سے دسترخوان نازل ہو، یہ دن ہمارے اگلوں کے لیے بھی اور پچھلوں کے لیے بھی عید کا دن بن جائے۔ اب جس دن بنی اسرائیل پر وہ دسترخوان نازل ہو وہ دن عید ہوا، اور جس دن اللہ تبارک و تعالی نے اپنی سب سے بڑی نعمت، اپنی محبوب چیز، اپنے محبوب بندے کو، تمام انبیاء کے سردار کو، جس دن اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں بھیجا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اگر اس دن کو عید کہا جاتا ہے خوشی سے، شرعی طور پہ نہیں، تو اس میں کیا حرج ہے؟